منكم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. ناظرین و سامعین، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اہل اللہ کہلاتی ہے. ناظرین، اہل اللہ مانے اللہ والے. تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اہل اللہ کہلاتی ہے. عرض کی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ، یہ اہل اللہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ان کے کیا اعمال ہوا کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں. اہل القرآن کون ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، بات وہیں آ جاتی ہے. جو قرآن کی تلاوت کرے وہ قرآن والا، جو قرآن والا وہ اللہ والا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا بندہ ارشاد فرما رہا ہے. ناظرین و سامعین، جسے رب تعالی خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی بخشش میں ناظرین و سامعین کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. آئیے آپ اور ہم سب اللہ والے بن جائیں، اللہ کے قریبی، اللہ کی قربت حاصل کر لیں. اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی. ناظرین و سامعین، یہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے، اس کے تھرو ہم آپ کو یہی میسج دیا کرتے ہیں: قرآن سے دوری کو ترک کر دیجئے، قرآن سے دوری کو چھوڑ دیجئے. آئیے قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے نور سے اپنے قلب کو منور و روشن کیجئے. ناظرین، ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے تھرو یہی دعوت دیا کرتے ہیں کہ آج تک قرآن نہیں پڑھا تھا، آج سے عہد کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو ضرور پڑھیں گے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، پریشانی کی ضرورت نہیں. آئیے اس پروگرام کے ذریعے قرآن کو پڑھنا سیکھیے. قرآن کو بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا، سرے سے آتا ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، پھر بھی پریشان مت ہوں. جو ہو چکا ماضی میں گزر چکا. ناظرین، مستقبل کو اچھا کیجئے، اپنے حال کو اچھا بنائیے. آئیے اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کو مکمل طریقے سے سیکھیے. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، یعنی 101 ہے، اور انشاءاللہ تھرڈ سیگمنٹ سے ہم پڑھیں گے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں 2 سیگمنٹس پڑھے تھے. آج انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز ہم تھرڈ سیگمنٹ سے کریں گے. ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ پڑھیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے. ہم فرسٹ سیگمنٹ میں ناظرین اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوگی، ناظرین و سامعین کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمے کو چند حروف سے کس طرح ملا کر بنایا جاتا ہے، ناظرین و سامعین ایک آیت کو چند کلمات سے کس طرح اسپیل کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم فرسٹ سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے. سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت سنائی جائے گی.
تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین و سامعین ہم آپ سے کالز لیں گے. آپ دنیا بھر سے ہمیں ایسے کالز کرتے ہیں, اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں, ہمیں اپنا سبق سنایا کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آج بھی تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اب ہمیں کالز کریں گے اور اپنا سبق سناتے ہوئے ناظرین اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے اپنی اصلاح ضرور کریں گے. آئیے آپ باوضو ہو جائیے, باوضو ہو کر اپنے کلام پاک کو اسکرین کے سامنے لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 101 کا تھرڈ پورشن نکالیے اور ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ سکتے ہیں اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ناظرین اب سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلا کلمہ اوتو, دوسرا کلمہ الکتابہ, تیسرا کلمہ کتاب, چوتھا کلمہ لفظ اللہ. چوتھا کلمہ کون سا ہے؟ لفظ اللہ. پانچواں کلمہ وراء, چھٹا کلمہ ظہوری اور ساتواں کلمہ ہم. ناظرین و سامعین آپ نے دیکھا کہ اس پورشن میں 7 کلمات ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں. اوتو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ, واو, تا, واو, الف, کل اس میں 5 لیٹرز ہیں یعنی 5 حروف ہیں. حمزہ کے اوپر پیش, واو پر نامکمل ادھوری علامت. ناظرین اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جس حرف پر یہ جزم ہو یا اسے سکون کہہ لیجئے, اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں, اس حرف کو ساکن بھی کہا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا کے اوپر پیش, واو پر کوئی حرکت نہیں ہے. اس کے بعد الف ہے, الف پر بھی کوئی حرکت موجود نہیں ہے. اب آئیے الکتابہ کی جانب. ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے, اس لیے کہ یہاں پر اگر اوتو کو علیحدہ پڑھیں تو اسے الکتابہ پڑھیں گے اور حمزہ پر زبر ہوگا. لیکن حمزہ پر اس وقت فی الحال زبر موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے ناظرین؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوتو کو اگر الکتابہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر حمزہ پر کوئی حرکت موجود کیوں نہیں ہے. تو اوتوا الکتابہ, اس میں آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ, اس کے بعد لام ساکن, کاف کے نیچے زیر, تا پر کھڑا زبر, با پر زبر, کل اس میں 5 حروف ہیں. اب آئیے ناظرین کتابہ کی جانب. کتابہ میں دیکھیں 3 حروف ہیں, کاف, تا, با. کاف کے نیچے زیر, تا پر کھڑا زبر, با پر بھی زبر موجود ہے. لفظ اللہ میں دیکھیے کہ 4 حروف ہیں, حمزہ, لام 2 مرتبہ, آخر میں 2 چشمی ہا. ناظرین یہاں پر بھی ایز اٹ از وہی سچویشن ہے جو اوتوا الکتابہ میں ہے, یعنی کتابہ کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو با کو لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان سے حمزہ حذف ہو جائے گا. لیکن اگر کتابہ کو لفظ اللہ کے ساتھ نہ ملائیں, علیحدہ پڑھیں تو پھر کتابہ کو علیحدہ پڑھیں گے اور اسے لفظ اللہ پڑھا جائے گا, حمزہ پر زبر ہوگا. ناظرین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام پر تشدید ہے, کھڑا زبر بھی ہے, ہا کے نیچے زیر ہے. وراء میں 4 حروف ہیں, واو, را, الف, حمزہ. واو پر زبر, را پر بھی زبر, الف پر مد کی علامت, پھر حمزہ پر زبر موجود ہے. ظہورہم, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حروف ہیں, اس میں کل 6 حروف ہیں. ظا,
ہا واو را ہا میم، ضا کے اوپر پیش، ہا کے اوپر بھی پیش ہے، واو ساکن ہے، را کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے زیر، میم ساکن۔ ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پورشن میں ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، وہی حرف اگر پھر ریپیٹ ہوگا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ناظرین و سامعین ہم آپ کو انڈیکیٹ کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی اہم بات ہو، کوئی اصول قانون کی بات ہو، کوئی بات آپ کی سماعت کو اچھی لگتی ہو ناظرین، آپ اسے نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کیا ہوا بارہا آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں، آپ خاموش رہنے کے بجائے ناظرین و سامعین اس کی ادائیگی میں حصہ لیجئے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی بھی حرف کو مخرج کے ساتھ ادا کرنے میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور دھیرے دھیرے آپ نے تمام حروف تہجی جن کی تعداد 29 ہے، 29 ہے، ان تمام حروف کو اگر آپ نے مخارج کے ذریعے ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی تلاوت کر پائیں گے۔ تلاوت کا مرحلہ، پڑھنے کا مرحلہ آپ کے لیے مشکل مرحلہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن کنڈیشن یہ ہے ناظرین، کیونکہ حروف کے مخارج جو ہے یہ بنیاد کی حیثیت رکھا کرتے ہیں، بنیادی حیثیت انہی کو ہے کہ اگر حروف کے مخارج آپ کو معلوم نہیں ہیں تو آپ ادائیگی میں غلطی کریں گے۔ جب آپ حرف کو صحیح طور پر ادا ہی نہیں کر پائیں گے تو آپ تلاوت کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم حروف کے مخارج کو صحیح طور پر جانیں اور انہیں صحیح طور پر ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ اوتو میں حمزہ ہے، حمزہ کا جو مخرج ہے وہ حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے، یعنی جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائے، اس حرف کو کس نام سے موسوم کیا جائے گا، اور کل کتنے حروف ہیں جن کا تعلق حلق سے ہوا کرتا ہے؟ آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو حرف حلق سے ریلیٹڈ ہو جائے، جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے اسے حرف حلقی کہتے ہیں، اور کل 6 حروف ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے۔ ناظرین وہ 6 حروف یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ سب سے جو فرسٹ پورشن ہے یعنی اوپر والا حصہ ہے ناظرین، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ جو درمیانی حصہ ہے سیکنڈ پورشن ہے، یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، اور سب سے جو لاسٹ پورشن ہے جسے ہم تھرڈ پورشن بھی کہیں ناظرین، یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ ہم حمزہ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا موضوع حمزہ ہے، تو یہاں حمزہ کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حمزہ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے اگینسٹ ہم دیکھیں کہ کون سا ایسا حرف ہے کہ دونوں حروف میں مشابہت پیدا ہو، یا اس حرف کی ادائیگی میں حمزہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ کیا جاتا، کیونکہ ہم اس پروگرام میں آپ کو ان حروف سے بھی آگاہی دیتے ہیں، ان حروف سے بھی آگاہ کرتے ہیں ناظرین کہ جن کے مابین فرق ہوتا ہے لیکن عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا، جس کی بنا پر ہم غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، غلطی پر غلطی ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ کے اگینسٹ جو ہے وہ عین ہے، اور بڑی آسان سی بات ہے کیونکہ حمزہ کا تعلق حلق کے نچلے حصے سے، عین کا تعلق حلق کے درمیانی حصے سے، یہ ہے مخرج کا ڈفرنس۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صفاتی ڈفرنس بھی ہے، کیونکہ حمزہ کو آپ ادا کریں حمزہ زبر آ تو بالکل نارملی طریقے سے آپ ادا کریں گے، اور عین کو آپ ادا کریں تو گاڑھے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا مخرج کا ڈفرنس، اس کے علاوہ صفاتی فرق۔ تو ناظرین جب ہر قسم کا فرق موجود ہے تو پھر ادائیگی میں بھی فرق ضرور ہونا چاہیے، لیکن انشاءاللہ یہ ڈفرنس پیش نظر رہے گا ناظرین، تو انشاءاللہ آپ فرق بھی کر پائیں گے، اور دونوں حروف میں جو عام طور پر غلطی ہو جایا کرتی ہے آپ انشاءاللہ وہ غلطی
غلطی بھی نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ واو ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تا، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ اوپر کے دانتوں کی جڑ کسے کہا جاتا ہے؟ ناظرین آئیے ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں۔ زبان کا بالکل ابتدائی حصہ یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر جو اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ آئیے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹچ کیجئے ناظرین، اور آپ ادا کیجئے تا۔ بآسانی آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دال اور طا کا بھی یہی مخرج ہے، تو تا دال طا ان کے مخرج ایک جیسے ہیں، یعنی ان کا ایک ہی مخرج ہے، اور ناظرین چونکہ ان کا مخرج ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب مخرج ایک ہو، مخرج ایک ہونے کے ساتھ ساتھ صفات بھی ایک ہوں، تو مخرج بھی ایک، صفات بھی ایک، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخارج تو ایک ہیں لیکن صفات میں علیحدگی ہے، صفات میں ڈفرنس ہے، فرق ہے، تو ایسے حروف کو متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ناظرین خاص طور پر ہمیں آپ کو بتانا مقصود ہے کہ تا اور طا کے مابین کیا فرق ہے، کیونکہ تا اور طا ایسے حروف ہیں کہ جن کے مابین عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا۔ تا کو طا کو باریک پڑھ لیا جاتا ہے، اور اس میں فرق محسوس ہی نہیں کیا جاتا، روا ہی نہیں رکھا جاتا۔ آئیے ناظرین ہم آپ کے سامنے فرق بیان کرتے ہیں کہ تا کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جائے، اور طا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر واو ہے، واو کا تعلق ناظرین دونوں ہونٹوں کی گھلائی سے ہے۔ پھر الف ہے، الف کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ الکتابہ میں دیکھیں پہلا حرف حمزہ، حمزہ کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لام ہے۔ ناظرین و سامعین لام زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ، اس مخرج کے تھرو لام کو ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کا بالکل ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر ناظرین و سامعین حرف لام ادا کرنا ہے۔ وداؤٹ پرابلم آپ حرف لام اسی مخرج کے تھرو ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ را اور نون کا بھی یہی مخرج ہے، تو لام را نون ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرنس موجود ہیں تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ حرف کاف ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس کاف کو عام طور پر ڈنڈی والا کاف کہتے ہیں، یہ ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے، اور ناظرین اس کاف کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو کاف ہوتا ہے جسے ہم نقطوں والا قاف کہتے ہیں، اسے نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں کے مخارج میں کیا فرق ہے۔ یہ جو قاف ہے جسے ہم باریک پڑھیں گے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے، سخت پورشن ہے۔ ناظرین زبان کی جڑ یعنی زبان کا بالکل آخری حصہ، لاسٹ پورشن زبان کی جڑ کہلاتا ہے، اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر تالو کا سخت حصہ ہے، سخت پورشن ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ ناظرین باریک کاف ادا کیجئے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو نقطوں والا قاف ہے جسے ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، اس کا مخرج بڑا ہی آسان ہے کہ زبان کی جڑ سے عین اوپر تالو کا حصہ نرم حصہ ہے، دونوں کو ملائیے، قاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ اس کاف کی صفت یہ ہے
ڈنڈی والے قاف کی کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور نقطہ والے قاف کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرق کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیے تاکہ آپ ان دونوں کے مابین جو عام طور پر مسٹیک ہو جایا کرتی ہے آپ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر با ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ آپ منہ کو تھوڑا سا نارملی بند رکھیں۔ تو دونوں ہونٹوں کے 4 حصے ہیں، 2 حصے ظاہری ہیں، 2 حصے باطنی ہیں۔ جو ظاہری حصے ہیں وہ عام طور پر خشک رہتے ہیں، جو باطنی حصے ہیں وہ عام طور پر تر رہتے ہیں، تو اسی لیے ظاہری حصوں کو خشک حصے کہا جاتا ہے، باطنی حصوں کو باطنی پورشن کو ناظرین تر حصہ کہا جاتا ہے۔ تو جو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے ہیں یہ حرف میم کا مخرج ہیں، اور دونوں ہونٹوں کے جو باطنی حصے ہیں جسے ہم تر حصے کہتے ہیں ناظرین، یہ حرف با کا مخرج ہے۔ تو حرف با کو دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جائے گا، حرف میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جائے گا، یعنی ان دونوں کے مخارج آپس میں ایک دوسرے سے اگینسٹ ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کے تر حصے با کا مخرج، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کتابہ میں کاف تا با تینوں کے مخارج آپ نے سماعت فرما لیے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس میں خاص طور پر ناظرین جو 2 چشمی ہا ہے اس کا مخرج ہمیں آپ کو بتانا ہے، باقی حمزہ اور لام کے مخارج آپ نے سماعت فرما لیے۔ 2 چشمی ہا کا مخرج کیا ہے ناظرین؟ حلق کا نچلا حصہ، لیکن اس کے اگینسٹ جو حلوے والی ہا ہے ناظرین اس کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، حلق کا سیکنڈ پورشن آپ کہہ لیجئے۔ دونوں کے مابین آپ نے دیکھا سماعت فرمایا کہ مخرج کا ڈفرنس موجود ہے۔ صفاتی ڈفرنس کیا ہے؟ یعنی اس 2 چشمی ہا کو اسٹک جو ہے اس وقت اسی پر موجود ہے، اس 2 چشمی ہا کو بالکل نارملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں ہا زبر ہا نارملی طریقہ ہے، اس میں کوئی اضافی آواز نہیں نکالی جا رہی، لیکن حلوے والی ہا دیکھیں ہا زبر ہا، اس میں دیکھیں اضافی آواز نکالی جا رہی ہے۔ تو اس 2 چشمی ہا کو اس کی صفت یہ کہ اسے نارملی پڑھیں اور حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ناظرین جب مخرج کا فرق ہے اس کے علاوہ صفاتی ڈفرنس بھی ہے، تو دونوں کی ادائیگی کے وقت فرق کو پیش نظر ضرور رکھیں تاکہ آپ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیال رکھیں، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچیں تاکہ ان کے تھرو آپ بڑی بڑی مسٹیک سے بھی بچ سکیں، کیونکہ ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی صحیح طور پر تلاوت ہی نہ کر پائیں، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وراء میں جتنے حروف ہیں واو را الف حمزہ، واو کا مخرج آپ نے سماعت فرما لیا، را کا مخرج ہم نے لام کے ضمن میں آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ناظرین الف اور حمزہ ہے، دونوں کے مخارج آپ نے سماعت فرما لیے۔ اب آگے چلیے ظہورہم کی جانب۔ سب سے پہلا حرف ظا، ناظرین یہ جو ظا ہے یہ بات یاد رہے کہ اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کا بالکل ابتدائی حصہ یہ زبان کا سرا کہلاتا ہے، اسے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ ہمیں زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملا کر ناظرین ظا ادا کرنا ہے، ودآؤٹ پرابلم آپ ظا ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج ثا اور ذال کا بھی ہے، تو ثا ذال ظا ان تینوں کا مخرج ایک تو انہیں متحد المخارج اور صفات علیحدہ علیحدہ تو متحد ناظرین ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے، صفات علیحدہ ہیں تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ ذال اور ظا کے مابین فرق یہ ہے کہ ذال کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے اور ظا کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے، اور ظا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ناظرین، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے۔ ہم ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کڑو
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین، بریک سے پہلے چونکہ ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے تو آئیے لوٹتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی جانب۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اب یہاں پر ظا کا مخرج آپ کو بتایا تھا، اور ذال اور ظا کے مابین جو صفاتی ڈیفرنس ہے ناظرین، اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ظا کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ناظرین یاد رہے کہ ان حروف کی تعداد 7 ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، دغت اور قز ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دو چشمی ہا، واو، را، ہا، میم، ان تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب، اور اسپیلنگ کرتے ہوئے ہجوں کے ساتھ آیت کے اس پورشن کو پڑھتے ہوئے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اوتُ الکتاب، حمزہ واو پیش او، تا لام پیش تل، اوتل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، اوتل کتاب، با زبر با، اوتل کتاب، کتاب اللہ، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب، با لام زبر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، کتاب اللہ، وراء، واو زبر وا، را الف زبر را، حمزہ زبر آ، وراء ظہورہم، ضا پیش زو، ہا واو پیش ہو، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، ظہورہم، کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کے اس پورشن میں، آیت کے اس حصے میں کون کون سے رولز لاگو ہو رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ نیچے کی جانب آپ دیکھیں کہ گول دائرہ بنا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ ریڈ کلر ہے، اس کے ساتھ ہی قلقلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون اوپر کی جانب موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم اس قانون کو، اس رول کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اس کی نشاندہی کے لیے اس حرف کو کہ جہاں پر یہ قلقلہ ہو رہا ہے، جہاں پر یہ رول لاگو ہو رہا ہے، اس حرف کو وہی کلر دیا گیا ہے جو کلر نیچے کی جانب دیا گیا ہے، تاکہ دونوں میں مناسبت پیدا ہو جائے اور ویورز کو، دیکھنے والے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ با ہے۔ اب یہاں قلقلہ کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ ناظرین، حروف قلقلہ جن کا مجموعہ قطب جد ہے، جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو ساکن حرف کی ادائیگی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس میں جنبش اس طور پر دی جائے کہ مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ وقف نہ کرنے کی صورت میں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی اوت الکتابہ پڑھیں گے قلقلہ نہیں ہے، لیکن جب یہاں ہم وقف کریں گے تو اس صورت میں یہاں قلقلہ کرنا ہوگا۔ کس طرح کریں گے؟ اوت الکتاب، کتاب، خاص طور پر با کی ادائیگی میں آپ دیکھیں، محسوس کریں گے کہ مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اوت الکتاب۔ اب یہاں دیکھیں ناظرین کہ واو ساکن ما قبل حمزہ کے اوپر پیش، جب واو ساکن ما قبل حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور جب یا ساکن ما قبل حرف کے نیچے زیر یا مدہ کہتے ہیں اسے، جب الف ہو ما قبل حرف پر زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام، یہاں بھی کھڑا زبر، یہاں بھی کھڑا زبر۔ ناظرین، یہ دونوں الف مدہ کے قائم مقام ہیں، یہ واو مدہ ہے، ان تمام مقامات پر انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیے لفظ اللہ کی لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، کیونکہ لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھا جائے
یا باریک پڑھا جائے۔ ناظرین اس کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ماقبل حرف کی حرکت پر ہوا کرتا ہے۔ ماقبل حرف کی حرکت پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے جو پہلے والا حرف ہے اس پر کون سی حرکت ہے۔ اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ زبر ہے با پر تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے کتاب اللہ۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور الف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد کی طویل علامت بھی موجود ہے۔ ناظرین الف مدہ کے بعد یا کسی بھی حرف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد متصل کہتے ہیں، صاد سے مد متصل، متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا۔ تو اس مد کو مد متصل کہنے کا ریزن کیا ہے؟ تو ناظرین سماعت فرمائیے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس بنا پر اس مد کو مد متصل کہیں گے۔ ناظرین مد واجب یا لازم بھی کہا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس مد کو ادا کرنا واجب ہے، یہاں پر کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اب اس کی کم از کم ڈیوریشن کیا ہے اور میکسیمم اسے کتنا پڑھا جائے گا؟ ناظرین اس کی منیمم جو اسے پڑھا جائے تو اسے اڑائی الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، اور میکسیمم اس کی ڈیوریشن ناظرین وہ 4 الف ہے، یعنی کم از کم اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھنا ادا کرنا لازم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو 4 الف تک بھی اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ اب دیکھیں اڑائی الف تک کس طرح کھینچیں گے، وراء، اور 4 الف تک وراء، اور اس کے علاوہ یہاں دیکھیں کہ را پر زبر ہے، جب بھی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں ظہورہم میں یہاں واو مدہ ہے تو اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آپ دیکھیں کہ را ساکن ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ را پر زبر اور پیش ہونے کی صورت میں را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہ آخر میں دیکھیں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کو کیسے پڑھا جائے اس کا انحصار بھی جو ہوتا ہے وہ اگلے حرف پر ہوتا ہے۔ میم ساکن کو پڑھنے کا انحصار اگلے حرف پر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے ناظرین۔ اس کے بعد جو آیت کا پورشن شروع ہو رہا ہے وہ کأنہم سے، اور سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ کاف۔ تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی تیسرا حرف ہو، کوئی بھی ہو، تو میم ساکن کو اظہار کے ساتھ یعنی بغیر غننے کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ درمیان میں دیکھیں کہ چھوٹا سا قاف ہے، اوپر لام الف لا ہے۔ قاف مخفف ہے یعنی شارٹ فارم ہے قیل علیہ الوقف۔ قیل علیہ الوقف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک روایت ہے کہ یہاں پر یعنی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرا جائے، یعنی یہاں جہاں پر بھی قاف ہو تو وہاں پر نہ ٹھہرا جائے تو بہتر ہوا کرتا ہے، لیکن ٹھہرنے کا بہرحال اختیار ہے اور ٹھہرنے کی بہرحال اجازت موجود ہے، لیکن نہ ٹھہرا جائے یہ بہتر ہے۔ اور اوپر جو لام الف لا آ رہا ہے ناظرین، جہاں پر بھی لام الف لا اکیلا بھی ہو، صرف لام الف لا لکھا ہوا ہو، اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہاں پر جب بھی کہیں پر بھی لام الف لا ہو تو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہاں بالکل اختیار نہیں ہے، رکنے کا اختیار نہیں ہے، وہاں پر ہر حال میں نہ رکنا ہے، نہ رکنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر دونوں کو جمع کریں قاف اور لام الف لا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر بھی نہ ٹھہرا جائے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو آئیے ناظرین اسے ہم پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 101 کا 3rd پورشن کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کے 4th پورشن اور لاسٹ پورشن کی جانب، اسے ہم پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کأنہم میں کتنے حروف ہیں؟ کاف، حمزہ، نون 2 مرتبہ، ہا اور میم، کل اس میں 6 حروف ہیں۔
काफ पर ज़बर, हमज़ा पर ज़बर, नून पर तशदीद, ऊपर ज़बर, हा के ऊपर पेश, मीम साकिन, लाम में 2 हुरूफ, लाम अलिफ, लाम पर ज़बर है। याअलमूना में आप देख सकते हैं नाज़रीन कि कुल इसमें आप देखें कि 6 हुरूफ हैं, या आइन लाम मीम वाव नून। यहाँ पर ज़बर, आइन साकिन, लाम पर ज़बर, मीम के ऊपर पेश, वाव साकिन, नून पर ज़बर। आइए हम देखते हैं कि कौन से हर्फ का अब तक मखरज हमने आपको नहीं बताया। नाज़रीन कअन्नहुम में देखें, कअन्नहुम ला में जितने भी हुरूफ हैं तमाम के मखारिज आप सुन चुके हैं। याअलमूना में इलावा या के बाकी सब के मुकम्मल मखारिज हम आपको बता चुके हैं। या का मखरज ज़बान का दरमियानी और ऊपर के तालु का दरमियानी हिस्सा है। ज़बान के दरमियानी हिस्से को ऊपर के तालु के दरमियानी हिस्से के साथ मिलाइए, टच कीजिए और आप या अदा कीजिए। विदाउट प्रॉब्लम आप या अदा कर सकते हैं। और इसके अलावा जीम शीन का भी यही मखरज है, तो जीम शीन या इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहेंगे। सिफ़ाती डिफरेंस तो नाज़िम मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात भी कहा जाएगा। आगे आप देखें गोल दायरा है। गोल दायरा असल में गोलता हुआ करती है। गोलता आयत के कंप्लीट होने की निशानदही करती है। अब इसे गोल दायरे की शक्ल में लिखा जाता है। जहाँ भी गोल दायरा हो समझ लीजिए कि यहाँ आयत कंप्लीट हो रही है। और अंदर 101 है, इसका मतलब है कि आयत नंबर 101 मुकम्मल हो चुकी है। तो नाज़रीन आज का सबक हमने अपने प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट किया। हमारा आज का सबक था सूरह बकरा की आयत नंबर 101 का 3rd और 4th पोर्शन। आज हमने इसको पढ़ा। आइए अब हम इसे रिपीट करते हैं, हमारे साथ मिलकर रिपीट कीजिए। कअन्नहुम ला यअलमून। अब इसकी हिज्जे किस तरह होगी? काफ ज़बर का, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, कअन्न, हा मीम पेश हुम, कअन्नहुम, लाम अलिफ ज़बर ला, या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, मीम वाव पेश मू, नून ज़बर ना, यअलमूना। अब यहाँ पर आप देखें नीचे इदगाम लिखा हुआ है और इसके साथ ही जो गोल दायरा बना हुआ है जिसमें आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, और ऊपर भी जिस हर्फ पर ग्रीन कलर हो तो समझ जाइए कि यही कायदा वहाँ पर लागू हो रहा है और वहाँ ये कायदा मौजूद है। यहाँ पर नाज़रीन आप देखें कअन्नहुम, इसमें इदगाम का कायदा लागू हो रहा है, इसलिए कि कअन्नहुम में आप देख सकते हैं कि 2 नून है। कअन्ना, पहला नून साकिन, दूसरे नून पर ज़बर, तो नून साकिन के बाद नून आ रहा है, इसका ताल्लुक़ हुरूफ़ यरमलून से है। तो आइए समाअत फरमाइए, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद जब भी हुरूफ़ यरमलून में से कोई भी हर्फ हो तो नून साकिन हो चाहे तनवीन हो से आने वाले हर्फ यरमलून में मिला देते हैं। इस अमल को इदगाम कहा जाता है। हुरूफ़ यरमलून 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून। रा और लाम में फ़कत इदगाम होगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा। बाकी 4 में या मीम वाव नून में इदगाम के साथ साथ गुन्ना भी किया जाएगा। यहाँ चूँकि नून है तो इसलिए इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद लाम आ रहा है, बा और मीम के अलावा है, तो मीम साकिन को बग़ैर गुन्ने के पढ़ा जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर हमारे उसूल क़वानीन मुकम्मल हुए। आइए इसे रिपीट करते हैं। कअन्नहुम ला यअलमून, आगे वक्फ, कअन्नहुम ला यअलमून। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही आयत नंबर 101 का 3rd और 4th पोर्शन जो हमारे सबक में शामिल था हमने कंप्लीट किया। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम के 2nd सेगमेंट की जानिब, जहाँ तरतील के साथ आपको इसकी तिलावत सुनाई जाएगी। नाज़रीन कुरान पाक में इरशाद है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए खामोश रहकर बगौर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, किसी के साथ बातें भी हो रही हैं या किसी काम में मशगूल है, नाज़रीन तर्क कर दीजिए उन बातों को, छोड़ दीजिए उन कामों को। कुछ लम्हात के लिए कुरान पाक की तिलावत जो हो रही है इसे समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाह,
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، آیت نمبر 101 کا تھرڈ اور لاسٹ پورشن آپ نے سماعت فرمایا، اس کی تلاوت آپ نے سنی. اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اس لیے کہ آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں. آپ کا کہیں سے بھی تعلق ہے، اسکرین کے سامنے اگر موجود ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، اسکرین پر موجودہ نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے. اور ناظرین، اپنا اپنا سبق ہمیں ضرور سنائیے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہمارے پروگرام کے فرسٹ کالر کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے؟ عثمان ادریس، سعودی عرب سے. عثمان ادریس صاحب، آپ سعودیہ سے بات کر رہے ہیں. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آج کا سبق آپ نے دیکھا اور سنا؟ جی. تو ہمیں سنائیں گے آج کا سبق؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماشاءاللہ عثمان ادریس صاحب، آپ نے بہت اچھے مخارج کے ساتھ اور بہترین ادائیگی کے ساتھ آپ نے اپنا سبق سنایا ہے. بس ایک بات نوٹ کیجئے کہ جیسے آپ نے وراء پڑھا تو را کی ادائیگی آپ نے بالکل صحیح کی ہے، لیکن واو کو آپ کو نارملی پڑھنا ہے، واو کو پر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں پڑھ کر سنایا. آپ کی خاص طور پر جو آپ نے مخارج کے ذریعے حروف کی ادائیگی کی ہے، بہت بہترین کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اچھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب کتاب اللہ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون. بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 12 سال. 12 سال. قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں آپ؟ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باعمل حافظ قرآن بنائے. آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے مہرین بول رہی ہوں. مہرین بہن بات کر رہی ہیں لاہور سے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آج کا سبق آپ نے سنا، پروگرام دیکھا؟ تھوڑا سا دیکھا ہے. تو آج کا سبق ہمیں سنائیں گی؟ جی. تو یہ بتائیے مکمل پروگرام کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ درمیان میں اذان آ جاتی ہے مغرب کی. ٹھیک ہے چلیں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کأنہم لا یعلمون. بہن ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش تو کی ہے، لیکن آج آپ نے جو ہے وہ پہلے ریپیٹ نہیں کیا ہے، پہلے پڑھا نہیں ہے شاید. جی. تیاری نہیں کی ہے نا آپ نے، تو تیاری کر کے آپ سنایا کریں. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ اچھی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ امپرومنٹ ہونی چاہیے. صحیح ہے؟ اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ऊतुल किताब ऊतुल किताब किताबल्लाहि। किताबल्लाहि इसमें देखिए ता को आप बारीक पढ़ें, किताबल्लाहि। किताबल्लाहि लाम को ऊपर पढ़ना है, किताबल्लाहि। किताबल्लाहि इसमें लाम को और मोटा पढ़ें, किताबल्लाहि किताबल्लाहि वराअ वराअ ज़ुहूरिहिम। ज़ुहूरिहिम इसमें वराअ में रा को मोटा करके पढ़ें, वराअ वराअ ज़ुहूरिहिम ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम कअन्नहुम ला यअलमून। ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरीन बहन, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं नाज़रीन कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सुलेमान इदरीस सऊदी अरब से। सुलेमान इदरीस साहब बात कर रहे हैं सऊदीया से। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और ये बताइए कि आज का सबक आप सुनाएंगे? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। बेटा माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छे अंदाज में बेहतरीन मखारिज के साथ आपने अपने सबक की तिलावत की है। और ये बताइए कि आप भी हाफिज़ कुरान हैं? नहीं आप हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी चलें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। अब मैं बेटा रिपीट करूँगा, मैं पढ़ूँगा, आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊतुल किताब ऊतुल किताब किताबल्लाहि किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। कअन्नहुम ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने सऊदीया से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ लाहौर से? से अमरीन बात कर रही हूँ। अमरीन बात कर रही हैं लाहौर से। बहन आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और ये बताइए कि इस प्रोग्राम को देखते हुए आप क्या सीखती हैं? महारत वगैरह सीखते हैं लेकिन कम ही देखती हूँ, ऐसे चलते फिरते ही देख लेती हूँ। जब मखारिज वगैरह सीखती हैं, कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना सीखती हैं, तो कम ना देखा करें। फिर जब भी ये प्रोग्राम आए कंटिन्यूसली इसे देखें ताकि सही तौर पर सीख पाएँ, ठीक है? ठीक है चलें, आज का सबक हमें सुनाएंगी आप? जी। सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। आपने कोशिश माशाल्लाह अच्छी की है, लेकिन बहरहाल अदायगी में, मखारिज में और इसके अलावा तलफ़ुज़ में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। थोड़ी तवज्जो दें, तवज्जो यहाँ मबज़ूल करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं। अब मैं पढ़ूँगा और आप इसे रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बहन, एक बात याद रहे कि जब हम यहाँ से पढ़ाते हैं तो आपको तोड़ तोड़ कर इसलिए पढ़ाते हैं कि सही तौर पर आपकी समझ में आए, लेकिन जब आप हमें सुनाया करें तो एक लहजे में सुनाया करें, ठीक है? जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर आप पढ़ रही हैं ऊतुल किताब किताबल्लाह, अब आपका यहाँ पर जो है वो सांस टूट रहा है, तो किताबल्लाह यहाँ पर आप रुक जाएं, ठहर जाएं। जब आपको आगे पढ़ना हो तो किताबल्लाह से फिर शुरू करते हुए आप आगे पढ़ें, ठीक है? ऊतुल किताब ऊतुल किताब किताबल्लाहि किताबल्लाहि वराअ, वराअ रा को मोटा करके पढ़ें, वराअ वराअ ज़ुहूरिहिम। ज़ुहूरिहिम। आपने यहाँ ज़हू पढ़ा था, ज़्वा पर ज़बर पढ़ा था, यहाँ पर ज़्वा पर पेश है, ठीक है?
ज़ुहूरिहिम ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम कअन्नहुम ला यअलमून। ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। आइंदा भी इस तरह प्रोग्राम ज्वाइन करती रहे नाज़रीन, और कॉल्स लेते हैं, लेकिन चलते हैं इससे पहले एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हमारी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी। من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تونے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے اور کہاں سے ہمیں جوائن کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی روڑی سے صابرہ بات کر رہی ہوں۔ صابرہ بہن بات کر رہی ہیں روڑی سے، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بتائیے صابرہ بہن کہ آج کون سا سبق ہے ہمارا؟ آیت نمبر 101 ہے۔ پڑھ کے سنائیں گے آپ ہمیں؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی امپرومنٹ کر لی ہے پہلے کی بنسبت۔ ماشاءاللہ جتنا بھی آپ سناتی ہیں امپرومنٹ ضرور نظر آتی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ کافی حد تک لگتا ہے کہ تیاری کی ہے۔ اب میں پڑھوں گا اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب کتاب اللہ کتاب اللہ وراء ظہورہم وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ کأنہم لا یعلمون۔ صابرہ بہن بہت بہت شکریہ، آپ نے روڑی سے ہمیں جوائن کیا۔ آئندہ بھی اس طرح پروگرام جوائن کرتی رہے ناظرین۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے اصغر بول رہا ہوں۔ اصغر بھائی بات کر رہے ہیں لاہور سے، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اور یہ بتائیے کہ آج کا سبق آپ نے دیکھا، پروگرام دیکھا، سنا؟ جی جی تو ہمیں سنائیں گے سبق آج کا؟ جی اچھا، سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے یہاں سے آوازیں کچھ آ رہی ہیں، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، خاموش کروا لیں۔ ہاں، پچھلی دفعہ بھی آپ کو کال کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا میں شاپ سے بول رہا ہوں۔ بالکل بالکل، مجھے یاد آ گیا کہ تو آپ آج میں نے قرآن پاک بھی لے کے بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی پورا سبق آپ سن رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ یہ بتائیے اصغر صاحب کہ آپ اس وقت شاپ پر بیٹھے ہیں، دیگر کام بھی سر انجام دے رہے ہیں اور قرآن پاک بھی اس وقت پڑھتے ہوئے کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے اور عجیب سی کیفیت بھی رہتی ہے۔ ایک سرور کی کیفیت ہے۔ جی بالکل۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھے طریقے سے سنایا، لیکن تھوڑی سی توجہ اور دیں، انشاءاللہ بہت اچھے طور پر قرآن پاک کو آپ پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں، نارملی طریقے سے، اسے تیز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب کتاب اللہ کتاب اللہ وراء، وراء، را کو تھوڑا موٹا پڑھیں کیونکہ را پر جب زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وراء وراء ظہورہم ظہورہم کأنہم کأنہم لا یعلمون۔ لا یعلمون۔
माशाल्लाह आपने जो रिपीट किया है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। आइंदा भी इस तरह प्रोग्राम ज्वाइन करते रहे। नाज़रीन, वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं, मुस्तहिक की मुबारकबाद हैं, इसलिए कि ख़ास तौर पर आप देखें कि असगर साहब ने अपना काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, बेओशरा भी जारी है, लेकिन जब प्रोग्राम आ रहा है इसे सुन भी रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया गया कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, कि इल्म की कोई हद नहीं होती, इसको तलब किया जाए, तलाश किया जाए। तलाश करो इल्म को, कहाँ से? घेवारे से लेकर कब्र तक, यानी जब तक ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं आप इल्म हासिल करते रहो, कुरान को सीखते रहो। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं नाजिया कराची से। नाजिया कराची से बात कर रही हैं। बहन, लगता है कि आप इससे पहले भी प्रोग्राम ज्वाइन कर चुकी हैं, काफ़ी अरसे बाद आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया है। जी। चलें, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और ये बताइए कि आज का सबक हमें सुनाएंगी आप? जी जी बिल्कुल। चले सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। आपने माशाल्लाह नाज़िया बहन बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ के सुनाया है। अब मैं हुसूल बरकत के लिए पढ़ूंगा, आप रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम। ये बताइए कि यहाँ पर आपने लफ्ज़ अल्लाह को पुर करके पढ़ा है, क्यों? इसलिए कि इससे पहले लाम से पहले ज़बर, बा के ऊपर ज़बर। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया आपने। और रा को पुर पढ़ने की क्या वजह है, क्या रीज़न है? इसलिए कि इसके पहले भी ज़बर है और इस पर खुद भी इस पर ज़बर है। आपने तो माशाल्लाह मतलब सारे कवानीन रूल्स जो है वो हिफ्ज़ किए हुए हैं माशाल्लाह। वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आइंदा भी इस तरह प्रोग्राम ज्वाइन करती रहे। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद कासिम मंडी बहाउद्दीन से। मोहम्मद कासिम साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं मंडी बहाउद्दीन से। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये बताइए कि आज का सबक आपने अभी सुना? जी बिल्कुल। तो सुनाएंगे हमें? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऊतुल किताब किताबल्लाहि कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कासिम बेटा, आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ के सुनाया और बहुत अच्छी अदायगी तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने सुनाया है। अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह की हा को रहमान की रा के साथ, रहमान की और रहीम की रा को रहमान की नून के साथ वजाहत के साथ मिलाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम। बेटा यहाँ पर रा को पुर करके पढ़ेंगे, वराअ ज़ुहूरिहिम। अब यहाँ पर रा को जो पुर पढ़ा है इसका रीज़न क्या है जानते हैं आप बेटा? जी
जब रा पर ज़बर यहाँ पेश होता है तो पूर्ण माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया आपने। कअन्नहुम ला यअलमून। कअन्नहुम ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने हमें मंडी बहाउद्दीन से ज्वाइन किया। आइंदा भी इस तरह प्रोग्राम ज्वाइन करते रहे। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? नाजिश कराची से बात कर रही हूँ। नाजिश कराची से बात कर रही हैं। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये बताइए कि आज का सबक आपने सुना, प्रोग्राम देखा आपने? जी देखा है। तो आज का सबक हमें सुनाएंगी आप? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ के सुनाया। थोड़ा सा ये है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेटा बहन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक लह में नहीं पढ़ाता, मैं तोड़ तोड़ कर इसलिए पढ़ाता हूँ कि हर कलमे को अलग-अलग इस तरह पढ़ा जाए कि व्यूअर्स को सही तौर पर समझ में आ जाए। लेकिन जब आप हमें सबक सुनाया करें आप एक लह में सुनाया करें। हाँ कहीं पर अगर आपका सांस टूट रहा है तो वहाँ पर आप वक़्फ़ कर दें। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रही हैं तो किताब अल्लाह पर आपका सांस अगर टूट रहा है तो किताब अल्लाह यहाँ पर आप रुक जाए, फिर आपको पढ़ना हो तो किताब अल्लाह से शुरू करते हुए आप आगे की जानिब पढ़िए। ठीक है जी। अब मैं पढ़ूंगा, आप रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊतुल किताब ऊतुल किताब किताबल्लाहि किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। कअन्नहुम ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और अच्छा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा भी इस तरह प्रोग्राम ज्वाइन करती रहे। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आवाज़ जानी पहचानी है, मेरे ख्याल से अब्दुल कुद्दूस साहब सऊदीया से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अब्दुल कुद्दूस। इस आवाज़ से उनसियत हासिल हो चुकी है। चलिए आपको इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं। चलिए आज का सबक सुनाएंगे हमें? जी इंशाअल्लाह। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके पढ़ने से माशाअल्लाह अब्दुल कुद्दूस साहब ऐसा महसूस होता है, ऐसा फ़ील होता है कि आपने मखारिज और अदायगी पर तो माशाअल्लाह कंट्रोल हासिल कर लिया है, अब इस पर आप महारत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब हुसूल बरकत के लिए मैं पढ़ूंगा, आप रिपीट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊतुल किताब किताबल्लाहि ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। कअन्नहुम ला यअलमून। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस साहब, आपने सऊदी से हमें ज्वाइन किया। आइंदा भी इस प्रोग्राम में हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। देखते हैं नाज़रीन कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं कंवल नवाज रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। कंवल आप ठीक हैं नवाज, मुफ्ती सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कंवल नवाज बहन, आप सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उसके बाद कहेंगे कि अपना सबक जो है आपने जो सुना वो सुनाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماشاءاللہ، لگتا ہے ایسا ہے کہ آج آپ نے جو سبق سنایا بڑی تیاری کر کے سنایا ہے. جی مفتی انکل کی ہے میں نے تیاری. بہت اچھا آپ نے پڑھ کے سنایا. آئندہ بھی اس طرح سنائیں گی انشاءاللہ امپرومنٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب کتاب اللہ کتاب اللہ وراء ظہورہم. وراء ظہورہم. اچھا، یہاں پر کأنہم میں کاف کو نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اسے بالکل بھی نہیں کھینچتے. کأنہم لا یعلمون. کأنہم لا یعلمون. قول نواز صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی اس طرح پروگرام جوائن کرتی رہے. ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے اگلے کالر کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے اور میرا نام ہے سلوہ. آپ کا نام سلمہ ہے؟ سلوہ. سلوہ. اچھا، سلوہ آپ کا نام ہے. بیٹا، سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی میری چلے یہ بتائیے بیٹا، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا؟ بیٹا آج کا جی، تو آج کا سبق ہمیں سنائیں گی آپ؟ جی ہاں ضرور. جی سنائیے. جی ہاں. ہاں، اپنا سبق سنائیے ہمیں بیٹا. جی سنائیے، ہم سن رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش کروں گا کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں. ایسا کرتے ہیں بیٹا کہ میں پڑھا دیتا ہوں اور آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب کتاب اللہ کتاب اللہ وراء ظہورہم. وراء ظہورہم. نہیں، وراء وراء ظہورہم. ظہورہم. کأنہم کأنہم لا یعلمون. لا یعلمون. بیٹا آپ نے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. آئندہ اس طرح پروگرام جوائن کرتی رہے. ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ میں زینب بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے. زینب بات کر رہی ہیں سعودی عرب سے. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ذرا وقت کی کمی ہے تو بہن آپ نہیں پڑھ پائیں گی. میں پڑھوں گا، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوتوا الکتاب اوتوا الکتاب کتاب اللہ. کتاب اللہ. اس میں لام کو موٹا کر کے پڑھیں. کتاب اللہ کتاب اللہ وراء ظہورہم وراء ظہورہم کأنہم
كأنهم لا يعلمون. لا يعلمون. بہن بہت بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ کے سنایا. بہت بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. آئندہ اسی طرح پروگرام جوائن کرتی رہے ناظرین اور کالز لیتے. لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام آپ ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستانی اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ پروگرام انہی ڈیز میں یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی شب یو کے اور یورپ ویورز کے پرائم ٹائم پر اور پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آج رات 2 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے